سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو توسیع کے لیے پارلیمنٹ میں ووٹ دینے کے معاملے کو پاکستان مسلم لیگ نون نے صحیح طرح ہینڈل نہیں کیا۔ آرمی چیف کو توسیع دینے کا قانون عمران خان کی حکومت نے پیش کیا، جس کے تحت اگر وزیر اعظم کبھی کسی آرمی چیف کو توسیع دینا چاہیں گے تو اس کا وزیر اعظم کو اختیار ہوگا۔ اس قانون کے بننے کے بعد عمران خان نے ہی جنرل باجوہ کو توسیع دی۔ وہ چاہتے تو توسیع نہ دیتے، لیکن اس توسیع کو نواز شریف اور نون لیگ کے کھاتے ڈالا جا رہا ہے۔ اسی کو پروپیگنڈے کی جنگ کہتے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار سینئر صحافی اور کالم نگار مزمل سہروردی نے اپنے ایک کالم میں کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے پاناما کیس میں انہیں نااہل کرنے والے کرداروں کے احتساب کی بات کی ہے۔ اس ضمن میں ایک تقریر میں انہوں نے کچھ نام بھی لیے۔ اس تقریر کے بعد پاکستان کا سیاسی منظرنامہ اس تقریر کے گرد ہی گھوم رہا ہے۔ ان کرداروں کا احتساب ہو سکے گا کہ نہیں، یہ ایک سوال بھی بن گیا ہے کہ کیا نواز شریف کو ان کرداروں کے احتساب کا مطالبہ کرنا بھی چاہیے تھا کہ نہیں۔ کچھ لوگوں کی رائے میں نواز شریف نے یہ بیان دے کر بہت بڑی غلطی کر دی، لیکن کچھ کی رائے میں نواز شریف نے واضح کر دیا ہے کہ وہ اپنے اصولی موقع پر اب بھی قائم ہیں۔ یہ بات بھی کی گئی کہ جب پاکستان مسلم لیگ نون نے پارلیمنٹ میں جنرل ریٹائرڈ باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کے لیے ووٹ ڈال دیا گیا تھا تو پھر آج ان کے احتساب کی بات کیسے کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا احتساب کی بات کا کوئی جواز نہیں۔ اب ایک ایسا ماحول بن گیا ہے کہ ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف ان کرداروں کے احتساب کے موقف سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ مزمل سہروردی کہتے ہیں کہ دوسری طرف یہ بات بھی ہے کہ نہ تو نواز شریف نے اپنے اس موقف سے پیچھے ہٹنے کا کوئی اعلان کیا ہے اور نہ ہی ان کی جانب سے اس کی کوئی وضاحت کی جا رہی ہے، لیکن پارٹی کے دیگر ارکان کی گفتگو کی بنا پر رائے بنائی جا رہی ہے۔ بہرحال جہاں تک جنرل باجوہ کو توسیع کے لیے پارلیمنٹ میں ووٹ دینے کی بات ہے تو اس معاملے کو پاکستان مسلم لیگ نون نے صحیح ہینڈل نہیں کیا۔ ایک ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے کہ جیسے مسلم لیگی ارکان پارلیمنٹ کو میاں نواز شریف نے ووٹ ڈالنے کی ہدایت کی تھی، اور یہ ماحول بھی بنایا گیا کہ اگر پاکستان مسلم لیگ نون ووٹ نہ ڈالتی تو یہ توسیع ممکن نہ تھی۔ حالانکہ حقائق اس کے برعکس ہیں۔ مزمل سہروردی کے مطابق جنرل باجوہ کو ان کی ریٹائرمنٹ سے کئی ماہ قبل ہی اس وقت کے وزیر اعظم نے اپنے دستخطوں سے جاری ایک خط کے ذریعے توسیع دی تھی، حالانکہ ابھی ان کی ریٹائرمنٹ میں کئی ماہ باقی تھے۔ ویسے تو یہ خط جنرل باجوہ کو توسیع دینے کے لیے کافی تھا، کیونکہ اس سے پہلے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے بھی ایسے ہی ایک خط سے اس وقت کے آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی کو توسیع دی تھی، اس لیے یہ خط کافی تھا۔ لیکن ایک وکیل نے یہ خط سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا، جس پر اس وقت کے چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ نے کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ پہلے یہ تاثر بنا کہ آصف سعید کھوسہ نے سو موٹو لے لیا ہے، لیکن پھر واضح کیا گیا درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس وقت کے چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ نے یہ درخواست سماعت کے لیے کیوں مقرر کی۔ آصف سعید کھوسہ کی عدالت میں سماعت نے کھیل بدل دیا۔ ایک دن تو یہ ماحول بھی بن گیا کہ شاید آصف سعید کھوسہ جاتے جاتے جنرل باجوہ کو بھی ساتھ گھر لے جائیں گے، لیکن پھر آصف سعید کھوسہ نے ایک درمیان کا راستہ نکالا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں آرمی چیف کو توسیع دینے کا کوئی قانون نہیں ہے، اس لیے اس بارے میں پارلیمان کو قانون سازی کرنی چاہیے، اور قانونی رعایت دیتے ہوئے فیصلہ دیا کہ جب تک قانون سازی نہ ہو جائے جنرل باجوہ کو بطور آرمی چیف کام کرنے کی اجازت دے دی۔ آصف سعید کھوسہ، جن کی شہرت وزیر اعظم کو گھر بھیجنے کی تھی، جنرل باجوہ کو گھر بھیجنے کی جرات نہ کر سکے۔ مجھے قوی امید ہے کہ آصف سعید کھوسہ کو احساس ہوگا کہ وزیر اعظم کو گھر بھیجنا کتنا آسان ہے۔ مزمل سہروردی کہتے ہیں کہ آصف سعید کھوسہ کے اس فیصلے اور چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے آرمی چیف جنرل باجوہ کی توسیع کے خط کے بعد قانون پارلیمنٹ میں پیش ہوا۔ قانون چیئرمین پی ٹی آئی کی حکومت نے پیش کیا۔ قانون کوئی جنرل باجوہ کی توسیع کے لیے نہیں تھا، بلکہ قانون یہ تھا کہ آرمی چیف کو توسیع دینے کا اختیار وزیر اعظم کا ہوگا۔ اگر وزیر اعظم کبھی کسی آرمی چیف کو توسیع دینا چاہیں گے تو اس کا وزیر اعظم کو اختیار ہوگا۔ اس قانون کے بننے کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی نے ہی جنرل باجوہ کو توسیع دی۔ وہ چاہتے تو نہ دیتے،
दूसरी तरफ कोई भी जमहूरी जमात इस कानून की मुखालफत कैसे कर सकती थी कि ये इख्तियार वज़ीर आज़म के पास होना चाहिए। पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत ये इख्तियार वज़ीर आज़म के पास ही होना चाहिए। अगर ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं था तो बनना चाहिए था। ये कोई ऐसा कानून नहीं था जिस पर वोट देने से कोई जमहूरियत कमज़ोर हुई या आइन ख़राब हो गया, बल्कि आइन और कानून मजबूत हुए। लेकिन ये कानून कोई वज़ीर आज़म को हर हाल में तौसी देने का पाबंद नहीं करता। तौसी देना या ना देना वज़ीर आज़म की सवाबदीद है, और उस वक्त वज़ीर आज़म चेयरमैन PTI थे, लेकिन हम खाते नवाज शरीफ और नून लीग के डाल रहे हैं। देखा जाए तो शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा में सब जानते हैं कि जनरल बाजवा दूसरी तौसी लेना चाहते थे। कानून भी मौजूद था कि वज़ीर आज़म तौसी दे सकते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ ने तौसी नहीं दी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।